لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يطير تطبيقا ونشهد أن سيدنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقت میں آپ کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تمہارا دشمن ہی جڑ پڑا ہے. قرآن مجید کی 114 صورتوں میں 3 آیات والی 3 ہی صورتیں پائی جاتی ہیں. ایک سورہ عصر ہے, دوسرا سورہ کوثر ہے, تیسرا سورہ نصر ہے. یہ جو سورہ کوثر ہے 3 آیات چھوٹی چھوٹی آیات اور ہر آیت میں ایک بہت بڑی بات اللہ نے بتائی ہے. سرگز یہ صورت میری سامنے نہیں ہے لیکن اشارہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر شان رسالت کا ذکر ہے. آپ کی شان کیا ہے؟ فصل لربک وانحر پروگرام رسول کیا ہے؟ رسول کے کرنے کا کام کیا ہے؟ پھر تیسری آیت ان شانئک هو الابتر انجام دشمنان رسول کا کیا ہوگا؟ جو لوگ رسول کی مخالفت کریں ان کا انجام کیا ہے؟ شان رسالت, پروگرام رسالت, انجام دشمنان رسالت. 3 چھوٹی آیات 3 بڑے بڑے پیغامات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں. میں آج اس محفل میں آپ کے سامنے اس صورت کے تناظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند جذباتی لمحات ایموشنل سچویشنز اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. حضرات محترم, انسان ایک شعوری اور جذباتی مخلوق ہے. ایک کانشیس بھی ہے اس کے پاس میں, ایموشنز بھی, دونوں چیزیں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اس وقت سے لے کر اس کی آنکھیں بند ہونے تک چاہے اس کا کانشیس اس کا شعور ساتھ دے یا نہ دے مگر اس کے جذبات اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ہاں یہ جو جذبات کی کیفیات ہوتی ہے وہ بدلتی رہتی ہے ماحول کے حساب سے, مزاج کے حساب سے, حالات کے حساب سے یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی جذبات بڑے ٹھنڈے ہوتے ہیں انسان کے, کبھی مشتعل جذبات ہو جاتے ہیں, تو کبھی روحانیت اس پر ایسی تاریخ ہو جاتی ہے اس کا کیف اور اس کی مستی میں آج جو ہے خلندرانہ مزاج میں پہنچ جاتا ہے. اس پر ایک وجہ اس کا ایک عجیب حال ہو جاتا ہے. وہ بھی ایک جذباتی کیفیت ہے. یہ کبھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے بالکل خاموش اور پرسکون روش اختیار کر لیتا ہے. بار یہ جو جذبات انسان کی زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں اس کے اندر موجود رہتے ہیں. جذبات کی بڑی اہمیت ہے. آج کے سائنسی دور میں بھی ایک زمانہ تھا لوگ آئی کیو کی بات کرتے تھے, اس کا انٹیلیجنس کوشنٹ کتنا, اس کی عقل مندی کتنی ہے, مگر آج آئی کیو کا زمانہ نہیں رہا. لوگ آج ای کیو کی بات کرتے ہیں, ای آئی کی بات کرتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس, ایموشنل کوشنٹ کتنا ہے اس کے اندر, اس پر آج گفتگو ہوتی ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایک زمانے میں رکھتے تھے, آج ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ کہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, اس کے جذبات کے اندر اعتدال کتنا ہے, یہ حالات کو کیسے سنبھال سکتا ہے, اس پر آج پوری دنیا کی نگاہ ہے. تو یہ جذبات کا معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں, بہت اہم
جہاں انسان کی عقل کو مخاطب کرتا ہے وہیں اس کے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے. یہ قرآن کا انداز ہے. جہاں انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے اسی وقت قرآن انسان کے جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے. اس لیے کہ عقل صرف راستہ دکھائے مگر راستے پر چلائے گے جذبات. جذبات جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا اللہ کے راستے پر چلے گا. عقل کہتی ہے کہ تہجد کی نماز بہت بڑی چیز ہے, اس کا بہت بڑا اجر ہے, مگر اللہ سے محبت کا جذبہ اگر سرد رہے, عقل لاکھ کہے مگر انسان سوتا رہے گا. عقل سے راستہ بتایا مگر جذبہ اس کا سرد ہے. یہ محبت کا جذبہ ہے جو انسان کو رات میں اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے. تو قرآن مجید نے ان دونوں کا استعمال کیا ہے. جہاں وہ انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے وہیں اس کے جذبات کو بھی اٹھاتا ہے کہ دیکھو تم بھی غور کر کے دیکھو کہ ایسا ہونا چاہیے گا. اگر تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو کیا محسوس کرتے ہیں. یہ سارے جذبات کو اپیل کرنے کی بات ہے. انسان کی زندگی میں بہت سارے جذبات کے برابر آتے ہیں. جب وہ جذباتی طور پر عروج پر پہنچ جاتا ہے, کبھی خوشی میں کبھی غم میں, غم اتنا آ گیا کہ اب اس کی سمجھ کچھ ختم ہو جاتی ہے, جذبات کا غلبہ آ جاتا ہے, اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں, وہ اللہ کے حدود کو توڑنے لگتا ہے, ان سے آگے بڑھ جانے لگتا ہے. تو میں آج آپ کی اس محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والے چند جذباتی لمحات کو رکھنے کی کوشش کروں. بتانا مقصود یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے, خوشی کے موقع پر کیا تھا, غم کے موقع پر کیا تھا, غصے کے موقع پر کیا تھا. یہ سارے جذبات ہیں انسان کے اندر. کبھی بھوک کی وجہ سے, کبھی پیاس کی وجہ سے, کبھی بیماری آ گئی, کبھی عزیز و اقارب کا انتقال ہو گیا. یہ سارے زندگی کے نشے و فراز حضور کی زندگی میں آئے ہیں اور حضور نے ریاکٹ کیا ہے. حضور پر اثر کی ہوئی ہے جاری ہے, مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جذبات سے کبھی بھی آپ مغلوب نہیں ہوئے. جذبات کتنے ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہے, مگر حضور کی زبان سے صرف حق ہی نکلا ہے, اور جو بھی حق ہوا وہ حق کے اندر ہی ہوا. وہ چیز میں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. شعور اور جذبہ دونوں کا انسانی زندگی میں بڑا اہم مقام حاصل ہے. جب شعور اور جذبات میں یہ اعتدال آ جاتا ہے, ہم آہنگی آ جاتی ہے, بیلنس ہم لے آتے ہیں, تب جو ہے انسان کی زندگی میں توازن پیدا ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ توازن کیسے ہے. ابتدا آپ دیکھیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے. یتیمی کی حالت میں آپ اس دنیا میں آئے. یتیمی کیا ہوگی اس یتیم سے پوچھ کر آپ کو بتا پائے گا کہ اس کے باپ کا سر کا سایہ نہیں ہوتا ہے اس کے سروں میں کیا گزرتی ہے. عجیب بات دیکھیے گا ذرا غور کر کے. اللہ تعالیٰ دنیا کے وہ تمام ظاہری سہارے جن پر انسان بھروسہ کرتا ہے, جو اس کی زندگی پر اثر پذیر ہوتے ہیں, اللہ نے سب کو اٹھا دیا ایک ساتھ, ایک ایک کر. باپ کو لے لیا, ماں کو لے لیا, دادا کو لے لیا, چچا کو لے لیا. آپ مکے میں پڑے نہیں, وہ ماحول نہیں ملا, کوئی استاد نہیں ملا, کوئی نہیں ملی, کوئی چیز نہیں ملی رسول. اللہ نے ہر چیز سے ہٹا کے رکھا. اپنے رسول کو تلے تنہا اللہ نے دنیا میں چھوڑا اور اس کی مدد کر کے دکھایا اللہ. تو یہ جو بچے کی شروعات ہوئی ہے ایک ایموشنل امبیلنس والی سچویشن ہے. ایک عام انسان کے لیے بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے. یہاں تک کہ وہ دودھ پلانے والی عورتیں دائی سلمہ جو آئی ہے وہ بالکل آخری میں آپ کے گھر آ کر لے کر گئی. ماہر سادی علی رحمہ لکھتے ہیں کہ دنیا بہت ظاہر پرست اور کم نظر واقع ہوئی ہے. یہاں لوگ چھلکے پہ جان دیتے ہیں, موت تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پھولوں کی رنگت کے سب دائی و تماشا ہے, لیکن یہ کوئی سوچتا نہیں کہ آؤ رنگ و بو کے اس پردے کی ذرا الٹ کر دیکھیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. عرب کے دودھ پلانے والیاں بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہی, مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچائی
عبداللہ کے ذرے یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، کیا حق آئے گا، ماں بیوہ خود ہی مغلوب و پریشان ہے، کبھی بیچاری کیا ہے۔ یہ زمین تاثرات تھے، زمین والوں نے ایسے سوچا، مگر آسمان والے کا فیصلہ یہ تھا کہ زمین نہیں، آسمان میں بھی اس کی تعریف کی جائے، اس کا نام القاسم ہوگا، بانٹنے والا۔ یہ صرف دنیا ہی کو بانٹے گا نہیں، بلکہ لوگ اس کے محتاج ہوں گے، حشر کے میدان میں بھی چھپا گے۔ اب ذرا آگے آپ آئیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف غور و فکر میں بیٹھے ہوئے، کیا جانا حضرت جبرائیل امین وہی لے کر یہ نورانی پیٹرن میں آپ کے سامنے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ آپ سے پہلے کبھی سراشا ہی نہیں ہے، اچانک ایک بندہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے غیب سے، ظاہر بات ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ حضور کی حوصلہ سیدھے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے اور فرمایا زمینوں نے مجھے ڈالوں گا، جوہر حیات سے آپ بچا دوں گا، تھوڑا سا سنبھلے۔ پھر آپ نے واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا اچانک ہو گیا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، ڈر ہے۔ حضرت تسلیم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تسلی کرتی ہے، ذرا الفاظ دیکھیے گا، بیوی سے زیادہ کون شوہر کو جاننے والا۔ ایک جذباتی لمحہ، نیا ماحول، ایک نئی سچویشن، ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے، پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ میں۔ اور بیوی اس وقت آپ کو تسلی دے کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ فرما کے خط نہیں، بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ صلح رحمی کرتے ہیں، درمیانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کئی لفظوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ یہ تسلی آپ نے دی ہے، حضور ذرا اطمینان۔ پہلا وہی کا مرحلہ بڑا جذبات کا، مگر اس کے بعد وہی کا سلسلہ بن رہا، وہ یہ بڑا عجیب کشمکش کا ماحول آ گیا حضور کے لیے، انتظار میں ہے، ایک صحیح نہیں آ رہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب التعبیر کی روایت ہے کہ رسول اس قدر پریشان تھے اس زمانے میں کہ ایسا محسوس کرتے تھے پہاڑ کے اوپر جا کر اپنے آپ کو گرا لے نیچے تاکہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے، ایک بے چینی کی کہتے تھے، پل پریشان۔ اور جب کبھی آپ پہاڑ کی گرم چوٹی پر پہنچ جاتے تو جبرائیل اداس ہوتے اور کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً رسول برحق ہیں۔ جبرائیل امین کا کہنا آپ کا اضطراب کم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا، پھر آپ واپس آ جاتے۔ فقط وہی کہا جاتا ہے اس عرصے میں، یہ اس لیے کہ وہی کا انتظام اور وہی کا شوق اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وہی کے بوجھ کو آپ سنبھال سکتے ہیں۔ آپ کا شوق اتنا بڑھتا گیا کہ آپ کے اندر قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، اسی لیے وہ وقت سے وہی کا وقفہ آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے دعوت شروع کی، مسائل کا بھار ٹوٹ پڑا، مشکلات، لیکن آپ صبر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اس دوران ایک ایسا موقع بھی آیا، کفار قریش حضور کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آئے، رات انہوں نے کہا ابو طالب تم ذرا اپنے بھتیجے کو سمجھا، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمارے خداؤں کی عیب چینی کر رہا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے آبا و اجداد کو برا بنا دیتا، ہماری عقل و فہم کو دماغ میں ذرا قرار دیتا، اسے ہم برداشت نہیں کریں۔ اگر تم نے اسے نہیں روکا تو ہم تمہارے اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ جنگ کا آغاز کر دیں گے، اور جنگ یہاں تک چلے گی کہ کسی ایک طرف کا تباہ ہوتا ہے، اس وقت ہم لڑیں گے۔ ابو طالب پر دھمکی کا بڑا اثر ہوا، چلے آپ نے بھتیجے کو بلایا، حضور آئے، چچا بات کرتے ہیں، چچا کہتا ہے بھتیجے مجھ پر اور اپنے آپ پر ذرا رحم کرو، اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ حضرات محترم ذرا اس لمحے کو ذرا غور کیجیے گا، دنیا کا واحد سہارا، طاقتور سہارا چچا جس کے سارے حضور دعوت دے رہے ہیں، جب تک وہ نہیں کسی نے حضور پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کی، وہ سارا ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کمزور ہوا جا رہا ہے، ٹوٹا جا رہا ہے، لیکن حضور کا جواب سنیے۔ حضور نے فرمایا چچا جان خدا کی قسم اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دے کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچا کر میں چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ سے غالب کر دے یا میں اپنے آپ کو اس کام میں خراب کر دوں، میں اس وقت اس کام کو چھوڑوں گا۔ آپ نے کہنے کو کہہ دیا، روایات میں بات آتی ہے کہ آپ رو پڑے،
آپ کی آنکھوں سے آنسو جھرنے لگ گئے. آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس چلنے لگے. چچا کا دل برداشت نہیں کر سکا بھتیجے کو رونے دے. فوراً ابو طالب نے کہا بھتیجے تم جو چاہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تو آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں. عجیب بات میں تو ہم سنتے جذبات کو میں سنتے ہم ان کو کہتے ہیں کافر شخص ہے, یہ کافر ہے. لیکن دین کی حمایت میں جتنا آگے گیا حضرات دیکھتے ہیں سبق ہے اسے میرے اور آپ کے غور کرنے کا کام ہے. ایک بڑا جذبہ بلکہ ایک بات اور فریش آئے ابو طالب کے پاس میں اور بڑی کی مغیرہ کا بیٹا لے کر اور کہا کہ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیجیے گا اور محمد کو ہمارے پاس لے لیجیے گا, ہم اسے ختم کر دیں گے. ابو طالب نے کہا بڑا عجیب سودا کرتے ہو مجھ سے, تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا کیا ہوا بیٹا لے لوں, اسے پالوں, اسے پوسوں, اسے بڑا کروں, اسے کھلاؤں پلاؤں اور میں اپنے بیٹے کو دے دوں اور تم اسے لے جا کر ختم کر دو. خدا کے ختم میں تھوڑا کبھی نہیں کروں گا. یہ سارے جذباتی لمحات آئے ہیں حضور کی زندگی میں, مشکل ترین مرحلہ ہے لیکن اللہ کا بھروسہ ہے. شاہدان کی گھاٹی ذرا آگے دیکھے گا, 3 سال محسوس رہے, کھانے کو لوگ سڑک گئے, سوکھا چمڑا ہوا کے لوگ پی رہے. آپ کی زوجہ حیات حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ رہی, بڑے ناظران میں مالدار گھرانے کی عورت تھی مگر ساتھ دیا آپ کا. اسی نے ان کا مرد وفات شروع ہو گیا. اس کے بعد ابو طالب کا انتقال. حضور فرماتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے اور مسند احمد کی حدیث ہے, جی نہیں یہ بخاری اور مسند خود ہی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میں شفاعت پایا اور انہیں جہنم کے ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا گیا کہ آج صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے. ابو طالب سے بڑی برکت ہے. ان کے مرتے وقت حضور جا کر کہتے ہیں کہ خداجان آپ کلمہ میرے کانوں میں کہہ دیجیے گا, میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش آپ کی گواہی دوں گا. ایک عجیب جذبات کی بات ہے. وہ جگہ جو جان سے زیادہ آتی ہے, جس سے ہمیشہ خود بنائی تھی, ہاں جو بغیر کلمہ لائے ہوئے ہاتھوں سے جا رہا ہے, ایمان سے جا رہا ہے, زندگی سے ہاتھ ہو رہا ہے, لیکن وہ نہ وہی کا جو اللہ منظور ہے. ان کی وفات کے بعض روایات میں 2 ماہ ہے, بعض روایات میں 3 دن کو رات میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو جاتا ہے. بڑی محبت کے بزرگ مسند احمد کی روایت ہے, رسول کا ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائے, جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میرے ساتھ میری تصدیق, جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے مجھ سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں. حضور پر جذبات کا غلبہ اتنا مغلظہ ہو گئے. چچا کی موت, پھر اس کے بعد شریک حیات کی موت, کہ آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا, غم کا سال آپ نے خراب کیا. ایک جذباتی لمحہ. پھر اس کے بعد میں غموں سے ڈال نبی, پھر بھی آپ طائف گئے ہیں, چل کر گئے, سرداروں سے ملاقات کی, سارا واقعہ سب جانتے ہیں. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی, استعلا کیا, مذاق اڑایا, گالیاں دی, تالیاں بجائی اور گلی کے لوڈوں کو پیچھے لگوا دیا کہ پتھر مارے اور خون بہ کر آپ کے جوتے خون میں تر بدر ہو گئے. مگر اس وقت بھی آپ کی دعا نہیں ہے, پڑھنے کی دعا ہے. آپ کے اوپر فضل علم اور غم و افسوس کا کتنا غلبہ اس دعا کے الفاظ, ایک دو تین الفاظ آپ کے سامنے جاؤ. حضور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, زخموں سے نڈھال چور ہو کر, باری الہ میں تم سے اپنی کمزوری, بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین, تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے, تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے. آگے فرماتے ہیں اگر یہ تیرا مجھ پر غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میں اس کو برداشت کر لوں گا. اگر اس حالت میں تو مجھ سے راضی ہے تو میں اس کو برداشت کر لوں گا. ایک جذبہ لگتا ہے. اب اس کے بعد مکہ واپس آئے, یہاں بھی سچویشن آپ دیکھتے ہیں. مکہ اپنا ملک ہے, اپنا شہر, اپنا گاؤں ہے, لیکن ختم کے فیصلے ہو چکے ہیں. حضور کی اطلاع دی گئی ہے کہ اب تک کہاں جانا, مکے میں جان سے ہاتھ دھونا ہے. اگر شرائط کو پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر تو اپنی حمایت میں لے لو تو میں مکہ آؤں, وہ معذرت چاہنے کا ہے. سہیل بن عمر کے پاس آپ پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر تم اپنی پناہ میں لے لو تو میں اپنے گاؤں واپس آؤں,
وہ بھی معذرت چاہنے کا ہے. غلام بن عدی مشرک وہ تیار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہاں میں آپ کو اپنی پناہ میں دوں گا, آپ آئیے. ایک سچویشن دیکھیے گا, وقت کا نہیں ہے. اپنے گاؤں میں اپنے گھر واپس آنے کے لیے مجھے مرشد کی حمایت میں آنا پڑتا ہے. اور بات آتی ہے کہ آپ سیدھا خانہ کعبہ آئے ہیں, قطب بن عدی کے تمام بیٹوں کے ساتھ ہتھیار لگائے آپ کی حفاظت کر رہا تھا. آپ نے نماز پڑھی, اس کے بعد گھر تک آپ کو لے کر جا کر چھوڑا گیا ہے. ذرا آؤ آگے آئیے. فیصلہ ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. حضور وہ شہر جہاں آپ پیدا ہوئے, بچپن بیتا, جوانی گزری, شادی کی, بیوی کی تدفین وہاں عمل میں آئی ہے, باپ دادا کی نشانیاں وہاں پر موجود ہیں, اس شہر کو مجبور کیا جا رہا ہے. کس کے اگر لگاؤ نہیں ہوتا اپنے شہر جب وہ خام جائے. تاریخ نے اس بات کو ریکارڈ کیا ہے کہ حضور جس وقت مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے بار بار پلٹ رہے تھے, کعبہ کو دیکھ رہے تھے, مکہ کو دیکھ رہے تھے. فرمایا خدا کی قسم تو اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے. اگر میں نکالا جاتا تو کبھی نہ نکلتا. ترمذی کی حدیث ہے. احمد اور ترمذی میں ایک اور مقام پر تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا ہی محبوب ہے, اگر میری فوج مجھ کو نہ نکالتی تو میں دوسری جگہ کو اختیار نہ کرتا. مگر جذبات کے اتنا بھی دیکھتے رسول کا قریش مکہ کی عمارت میں آپ کے پاس موجود ہے. حضرت علی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی عمارت ہے, تم ان سب کو واپس کر دینا. اس کے بعد پھر مکہ چلے آتا. پھر اس کے بعد بڑے وقار اور اعتماد کے ساتھ حضرت ابوبکر کی حمایت میں حضور مدینے کی طرف چلتے ہیں. حضرات محترم بہت سارے واقعات ہیں, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. واقعہ اسراء معراج کا واقعہ اٹھا لیجیے گا. حضور کو مشورہ دیا گیا کہ آپ نہ کہیں, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. وہ کون مانے گا کہ راتوں رات جو ہے آپ بیت المقدس گئے, اپنے والد کے ساتھ آسمان میں جا کے واپس بھی آ گئے. مگر آپ گئے اور آپ نے کفار کے سامنے واقعے کو رکھا ہے. کمزور قسم کے ایمان والے لوگ دخل گئے, کفار کو مذاق اڑانے کا موقع آ گیا. ابو بکر سے کہا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات جو بیت المقدس گئے اور وہاں سے شام و آسمان پر گئے اور واپس بھی چلے آئے. اور بعد جائیے گا ابو بکر کا جواب دیا. ابو بکر نے کہا تم تو رات کی بات کرتے ہو, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دن میں کوئی آسمان سے آیا ہے اور پیغام دے کر چلا بھی گیا ہے. ہم اسے مانتے ہیں, تو رات کی کیا بات کرتے ہیں. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ رات کوئی فرشتہ آسمان سے آیا ہے. جب آنے میں کوئی شک نہیں تو لے جانے میں کیا شک ہو جائے گا. صدیق کا سب ہوتے ہیں آپ حضور نے آپ کو کہا آج کوئی صدیق کہہ جائے گا. ایک جذبہ ماحول جگہ بدل 70 قید اولاد داماد قید بنا کر لے کر آئے. قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیے کے عوض میں حضرت زینب بیٹی مکے میں تھی اور انہوں نے ان کی ماں حضرت حفصہ الکبریٰ نے ہار دیا تھا ان کو شادی میں. وہ ہار بھیجا ہے, وہ ہار آپ کے سامنے آ رہا ہے. رسول کی آنکھیں ٹوٹ آ گئی, رو پڑے رسول بیوی کی یاد آ گئی, لیکن پھر بھی زبان نے حق ہی کہا, حق کہا. آپ نے صحابہ سے پوچھا اگر تم اجازت دو تو میں ایک بیٹی کو اس کی ماں کا ہار اسے واپس کروں. ذرا آگے آئیے گا, افت کا منظر دیکھیے گا. اپنے پتا کی لاش کا مسئلہ کیا ہوا ہے, رسول رو پڑے ہیں. ایک جذباتی واقعہ ہے. بیر لونا 70 صحابہ کو آپ نے دعوت کے لیے بھیجا. غداری سے لوگوں نے 70 کو شہید کر دیا. غالباً 1 یا 2 بچے تھے. حضور پر اتنا اس کا اثر ہوا کہ 1 مہینے تک لگاتار آپ نے ان کے لیے خود دعا کی. ایک جذباتی ماحول حضور کی زندگی میں ایسے بہت سارے مراحل ہمارے سامنے آئے. میں تو احزاب کا ایک منظر آپ کر دیکھیں, صرف ایک رکھتا ہوں. حضرت طلحہ فرماتے ہیں بھوک سے نڈھال, پیاس سے مضطرب انسان پریشان. حضور کے پاس آ کر حضرت طلحہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول بڑی بھوک ہے, بڑی پیاس لگ رہی ہے. ہم بھوک ملا کے ہم نے اپنے پتھروں پر ایک اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھ دیا اور اپنا پیٹ اٹھا کر بتا دیا, کپڑا اٹھا کر بتا دیا, پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. قربان جائیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خمیص اٹھا کر بتا کے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. یہ وہ شخص تھا جس کے سامنے دنیا جھک کر سلام نہیں. خود حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. روایات میں آتی ہے کہ گرد اتنی ہوئی تھی کہ آپ کی جلد مبارک چھو گئی تھی اس گرد میں, دھول میں. اللہ کا محترم ذرا آگے غزوہ بنی مصطلق واقعی حضور کی زوجہ حیات شریک حیات صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگ گئی. کوئی جواب, حضور پریشان, وہی نہیں آ. حضور نے ایک وقت پر صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں. بعضوں نے کہا کہ آپ ان کو راہ
اختیار کر لیں. بعضوں نے کہا کہ آپ اپنی زوجیت کو برقرار رکھیں. لوگوں نے ایک کوشش کی کہ حضور کی ذاتی زندگی پر جذباتی طور پر حضور کو مجروح کر دیا جائے, کمزور کر دیا جائے. جڑ سوکھ گئی تو چھٹ کو درخت بڑھنے کا سوال نہیں. سورہ نور کی 10 آیات اللہ نے نازل کر کے برات کا اظہار کیا ہے. صلح حدیبیہ دیکھیے گا, صلح نامہ لکھا گیا ہے. اس کے بعد آپ اٹھے اور ساتھ سے کہا کہ قربانیاں کر دو اور جانو اپنے سر کے بعد بتاؤ. واللہ کوئی نہیں اٹھا, کوئی نہیں اٹھا. 3 مرتبہ آپ نے کہا, 14 صحابہ بیٹھ گئے, کوئی نہیں اٹھا. حضرت ابوبکر صدیق ہے, حضرت عمر ہے. ایک خائف کی زندگی میں, ایک پیغمبر کی زندگی میں ایک بڑا ہی جذباتی لمحہ آیا. وہ صحابہ جو اشارے پر اپنی جان دینے والے تھے آج بات پر اٹھ نہیں رہے تھے, بیٹھے. لیکن صحابہ اس لیے بیٹھے کہ ان کو یقین تھا کہ شاید اللہ کو کوئی ولی آ جائے اور کوئی اور حکم آ جائے. میں سلمہ اور سب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ کیا. ان کے مشورے کے بعد حضور باہر آئے ہیں اور اپنا جانور ذبح کیا ہے اور اپنے سر کے بعد آپ نے منگوا دیا. صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے کر دیا تو ایک ایک کر کے آئے ہیں اور سب نے انکار کیا ہے. وہ واقعہ بھی کچھ بادشاہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حنین اور طائف کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے مال تقسیم کی. مکہ والوں کو پتا ہوا تھا, بہت سارا مال مکے کے لوگوں کو آپ نے دیا. انصار کے درمیان میں ایک بات طویل سی چھوٹ گئی. جب جان دینے کی باری آئی تو ہم تھے, جب مال دینے کی باری آئی تو آپ نے یاد آیا. انسانی فطرت تھی, انسان تھے. حضور نے فوراً منگوایا ہے, تقریر کی ہے. اس تقریر کا اثر یہ ہوا ہے جب تقریر آپ نے ختم کی ہے تو صحابہ رو رہے تھے اور روتے روتے انصار کہہ رہے تھے دنیا چاہے اونٹ بکریاں بھیڑ لے کر جائیں لیکن ہم رسول اللہ کو لے کر جائیں. ایک جذباتی ماحول حضور نے. حضرت محترم حضور نے اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کو دفن کیا ہے. حضرت زینب کی خبر میں خود اترے ہیں, رو پڑے تھے. اور آپ نے فرمایا جب مجھے زینب کی ذوق کا خیال آ گیا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ میری بیٹی کو خبر کے اس گھٹن سے محفوظ فرما دے. اللہ نے دعا سنی. حضرت ابراہیم چھوٹے بچے تھے, ام سلیم تھی جو ان کو دودھ, ام سعید جو ان کو دودھ پلاتی تھی. مدینے سے ذرا دور تھا, ان کے شوق لوہار تھے, لوہے کا کام کرنے والے. حضور جاتے تھے بیٹی کو دیکھنے کے لیے. جس وقت جاتے تو ہڈی کا کام کرتے ہوتے تھے. ظاہر بات ہے ہڈی جاتے گھر میں سارے گھر میں جو دھواں پھیل جاتا تھا. اس دھوئیں میں حضور بیٹھتے اور اپنے بچے کو لیتے اور پیار کرتے. بڑی محبت تھی, بڑی پیار سے اسے دیکھا. مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ بچہ آپ کی گود میں آخری سانس دے رہا تھا. حضور رو پڑے. صحابہ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے, حضور آپ رو رہے ہیں. فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اور اس وقت اتفاق سے گرہن ہو گیا تھا. لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ کیونکہ حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس لیے گرہن ہو گیا ہے. آپ نے خود بات دیکھے گا, ایک جذباتی ماحول ہے لیکن اس میں بھی آپ نے حق ہی کہا. آپ نے فوراً خطبہ دیا دیکھو یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ گرہن جو لگتا ہے وہ اللہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے کرواتے ہیں. ان کا کسی انسان کی زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے جو سورہ کوثر آپ کے سامنے پڑھی, حضرات محترم حضور کے بیٹے کا جب انتقال ہوا ہے تو دشمنوں نے افواہ ڈالی کہ چلو اب اس کی نئی اولاد کوئی نہیں ہے, دم کٹا ہے. باپ کے ناطے بڑی تکلیف ہوئی جب اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے چلا جاتا ہے. اللہ نے تسلی دی کہ نبی آپ دم کٹے نہیں ہیں. آپ کی سلبی اولاد اور آپ کی روحانی اولاد لاکھوں میں آج کی دنیا میں ہے, مگر ابو جہل کا نام رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا. ابو لہب کا نام رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا. گزارے کہ ان کی نسل باقی رہے. سارے جذباتی لمحات حضور کی زندگی آئے اور بہت سارے واقعات اور سیرت پڑھتے رہتے پڑھیں گے تو پتا چلے. لیکن جو بات مجھے کہنی ہو یہ ہے کہ چاہے وہ غم کا موقع ہے یا خوشی کا موقع ہے, حضور نے میرے لیے اور آپ کے لیے اسوا چھوڑ کر رکھا ہے کہ تم کیسے ریئیکٹ کرو گے ان چیزوں کو. لیکن آپ ان کا حال سب جانتے ہیں. جب ہم عیش میں ہوتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے, جب ہم تیش میں ہوتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے. ضرور اس بات کی حضرات مثلاً کہ ہم رسول کے ان جذباتی لمحوں کو پڑھیں, سمجھیں کہ آدمی کو کیسے بہیو کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو اس اسوے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی کوشش کریں. اقول کو لہٰذا